تہجد وہ نماز ہے کہ جس کے اندھیرے میں اللہ نے کن کا راز چھپا رکھا ہے۔ آدھی رات کو کیا گیا تہجد کا ایک سجدہ تمام دعاؤں کی قبولیت کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے، اور جب بات تہجد تک پہنچ جائے پھر کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رہتی۔ پورے یقین سے تہجد میں پھیلائی گئی جولی کو اللہ کن سے سجا کر واپس لوٹاتا ہے، اور جب اللہ کسی کو نوازنے کا سوچ لیتا ہے تو اسے تہجد تک لے آتا ہے۔ اللہ کی محبت ہو، دعا پر یقین ہو، عشق تہجد ہو، صبر کی راہ ہو تو منزل صرف کن ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنی بے بسی کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ اپنے بندے کے لیے عطا کے تمام دروازے کھول کر اس کا مان رکھ لیتے ہیں۔ بے شک اللہ پاک کے علاوہ کوئی بھی انسان کسی کا مان رکھنے کا ظرف نہیں رکھتا، اور وہ سجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کو ان گنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جس کی ملاقات کے لیے خود انتظام کرتا ہے۔ رشک آتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر جس کی ایک پکار سننے کے لیے وہ سارا عالم خاموش کروا دیتا ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ مانگتا ہے، اور دعا میں گڑ گڑانے والے اسے بے حد پسند ہیں۔ گڑ گڑانے والے کو وہ اپنا محبوب و مقرب ٹھہراتا ہے اور اس کی دعا زیادہ قبول فرماتا ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو انسان فریاد کر سکتا ہی نہیں، یعنی دعا میں ہاتھ اٹھانے والے آپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ ہے جو آپ کو خود تک لایا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ نہ جانے دعا مانگتے مانگتے تم قبولیت کے کتنے قریب آ چکے ہو، اور تمہارے اور معجزوں کے درمیان کتنا فاصلہ کم رہ گیا ہو۔ کیوں فکر کرتے ہو؟ جو رب تمہارے دل اور لبوں پر دعا کا خیال لا سکتا ہے، وہ تمہارے نصیب میں بھی تمہاری چاہت کو لکھنے پر قادر ہے۔ سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ فرض کرو کہ اگر تمہارے صبر سے تمہارے نصیب نہار جانا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ نہیں کہتے کہ جو تم محسوس کرتے ہو وہ تمہارا وہم ہے، تمہاری غلط فہمی ہے۔ فرض کرو کہ اگر اس درد کے سجدے کے بعد تمہیں اللہ نے ہی مل جانا ہو تو اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو باری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے۔ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ مجھے سمجھتا ہے، یعنی اس کے لیے وہی کرتا ہوں جو وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے لیے کر سکتا ہوں۔ اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں، اور اگر وہ مجھے اپنی ذات میں یاد کرتا ہے تو بھی میں اسے اپنے اندر یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے لوگوں کی ایک جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں ان سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ سر کے اشکبار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے المجیب ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا۔ زندگی کی آزمائشوں سے تھک کر جب آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں، جینے کے لیے کوئی وجہ باقی نہ رہے، ہر بار دل برداشتہ ہو کر اپنے آپ کو خود ہی دلاسا دینے لگیں تو خود کو ہر بار یہ یاد کروانا لازم ہے کہ اللہ پاک نے ہر تکلیف کا مداوع رکھا ہے، اس کا وعدہ ہے، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے۔ دعائیں تو تسبیح کی مانند ہوتی ہیں، اور تسبیح پورے ہونے میں تو وقت لگتا ہے، تو پھر اٹھو، دعا مانگو، کیا پتہ اس سحری دعا کے بدلے اس نے تمہارے نصیب میں
چمکتا ہوا چاند لکھا ہو تو؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ دعائیں بھی تو نصیب سے ملتی ہیں؟ اگر نصیب مقرر ہے تو دعائیں بھی اس نصیب میں مقرر کی گئی ہیں۔ وہ دعائیں جنہیں آج بھی تمہاری زبان دہرا دہرا کے تھکتی نہیں ہے، ان دعاؤں کو اللہ نے تمہارے لیے تبھی چن لیا تھا جب وہ تمہارے علم میں بھی نہیں تھی۔ اگر نصیب کا لکھا ہوا ہر حال میں ملنا لازم ہے تو نصیب میں لکھی دعاؤں کا ملنا کیوں نہیں؟ جب مانگنے کی توفیق مل گئی ہے تو پھر اس کی اجر کی فکر کیسی؟ جب مانگنے والے کی چاہے میں دینے والے کی رضا شامل ہو تو معجزے خود ہی اپنا راستہ بنا لیتے ہیں اور ہم تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے بے وجہ تھوڑی نہ تقدیروں میں دعاؤں کے حصے محسوس کر رکھے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اللہ تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر بنا چکا ہو، مگر اس کا تمہیں ملنا دعاؤں کے بعد ہی لکھا ہو۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر اتنی اداسی کیسی، نا امیدی اور بے یقینی ایسی کہ اللہ ایک دم تمہارے دل سے اتر گیا ہو۔ تمہاری دعاؤں میں، کن کہنے میں، معجزے ہونے میں، صبر دینے میں، یقین رکھنے میں، امید دلانے میں، توکل کرنے میں، اور سب سے بڑھ کر تمہاری چاہ میں تمہیں لگتا ہے کہ وہ دیر کرتا ہے، حالانکہ وہ تو سب پہلے ہی دے دیتا ہے۔ تم اس کی آزمائش کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ سے مانگتے ہوئے اپنے یقین کو کبھی ڈگمگانے نہیں دینا۔ اس سے مانگنا تو بلا غرض مانگنا، اس سے مانگنا تو بے حساب مانگنا۔ یہ نہ سوچنا کہ وہ دے گا بھی یا نہیں، سوچیں صرف اپنے تک محدود رکھنا۔ اس سے مانگنا تو دل کھول کر مانگنا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والا کتنا گناہگار ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والے نے آسمان مانگا ہے یا زمین، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ مانگنے والا میرے کتنے قریب ہے۔ وہ تمہارے یقین کو آزماتا ہے۔ تم چاہو تو اس سے آسمان کی فرمائش کرنا، وہ ستاروں سمیت پورا آسمان تمہاری جھولی میں بھر دے گا۔ تم یقین کو اس کے سپرد کر کے دیکھنا۔ یقین سے کہانی کو فایکون تک پہنچانا اس کا کام ہے۔ تم بس اس کے معجزوں کا انتظار کرنا۔ تمہارے انتظار کی لذت تمہیں تمہاری منزل تک کا پتہ دے دے گی۔ تکلیفوں سے گزرے بغیر کیسے پتہ چلے گا کہ تمہارا رب مشکل کشا ہے؟ بن مانگے ہی مل جائے گا تو یقین کیسے ہوگا کہ تمہارا رب دعاؤں کا سننے والا ہے؟ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پر آتی ہے۔ یاد رکھیں کہ آزمائشیں تمہیں اللہ سے ملواتی ہیں، درد تمہیں سجدوں تک لاتے ہیں، اور تکلیفیں تمہیں تہجد کا راستہ دکھاتی ہیں۔ زندگی کی ناممکن خواہشات تم سے دعائیں کرواتی ہیں، اور ہر مشکل اور دکھ تمہیں جائے نماز تک لاتا ہے، اور اللہ اپنے پیارے بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ جہاں ممکنات کی نفی نہیں کی جا سکتی ہو، وہاں کن کا حکم نافذ ہو جاتا ہے، اور دعاؤں کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ اس حقیقت کی گواہی دیتے ہیں کہ خدا نے کن فرمانا ہے۔ ہر کسی کے لیے نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کے لیے آزمائش بھی الگ ہے، ہر کسی کی کہانی الگ ہے اور سبق بھی الگ ہیں۔ کبھی کسی کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں اور آپ پر بھی آپ کی رحم کی بہت عطا ہے۔ اگر اللہ نے کوئی چیز آپ کے لیے لکھی ہے تو وہ آپ کی ہو کر رہے گی۔ وقت مختلف ہو سکتا ہے، سفر مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ناممکنات میں سے ہے، وہ کسی اور کے پاس چلی جائے گی۔ لہٰذا مطمئن رہیں، نہ کسی سے حسد کریں اور نہ نفرت کریں۔ اپنے رب پر یقین رکھیں کہ آنے والے دن بہت اچھے ہوں گے، اور اگر آپ بہت زیادہ کرب اور اذیت میں ہیں تو یقین رکھیں کہ یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا۔ بس خود کو ہر آزمائش اور ہر حال میں مضبوط رکھنا ہے، بے یقینی اور نا امیدی میں نہیں رہنا۔ جب سب کچھ پورے دل سے اللہ کو سونپ دیا جائے تو پھر اس میں اپنی رائے نہیں دیتے، پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں، صبر کر کے اور پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ جو اللہ جانتا ہے وہ آپ اور میں نہیں جانتے، جو اللہ نے دیکھا ہے وہ آپ اور میں نے نہیں دیکھا۔ اسی لیے کبھی بھی اپنے فیصلوں کو بہتر سمجھ کر اللہ کے فیصلوں سے بدگمان نہ ہوں،
کیونکہ اس سے زیادہ محبت ہم سے اور کوئی نہیں کر سکتا، ہم خود بھی نہیں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، اور یقین رکھنے والی قوم کے لیے حکم دینے میں اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اے ابن آدم، اللہ کو منانا بہت آسان ہے، تم اس کی چاہت میں راضی ہو جاؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی وہ دے گا جو تمہاری چاہت ہے، اور اصل کامیابی تو اس کی رضا سے ہی ملتی ہے۔